السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی، قادریم ناری یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو سمے چل رہا ہے بڑا پیارا، اس لیے کہ جس کرناٹک کے سرزمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں، تو اس کرناٹک کے سرزمین کے جو شہنشاہ ہے وہ کون ہیں آپ کو معلوم ہے۔ انہی کے تعلق سے کچھ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ دل لگا کر درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم۔ ذرا اس کی تفسیر میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خوف یہ دنیاوی چیز ہے، خوف دنیا میں کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، یہ دنیاوی چیز ہے، لیکن غم یہ اخروی چیز ہے، آخرت کی چیز ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، جب آخرت کی دنیا میں وہ پہنچتا ہے تو پھر اسے وہاں غم لاحق ہوتا ہے اس چیز کا کہ کاش دنیا میں اگر کچھ کر لیا ہوتا تو جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ غم آخرت کی، خوف دنیا کی۔ لیکن کلام بلاغت میں رب کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ اور جب بیان فرمایا اس چیز کو تو پہلے الا لایا، خبردار۔ اور یہ خبردار جو ہے نا، خبردار
یا عربی لغت میں الا، خبردار، یہ جہاں پہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ اسے بیان کیا جاتا ہے۔ خبردار، آپ اس راستے سے نہ جائیں، اس راستے میں جنگلی شیر رہا کرتا ہے، جب اس راستے سے آپ جائیں گے تو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا، تو کہا جاتا ہے خبردار اس راستے سے مت جائیں۔ کیچڑ ہے، کہا اس راستے سے مت جائیں، آپ پھسل جائیں گے۔ لیکن یہاں جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا گیا تو کہا گیا خبردار، بے شک اللہ کے ولی کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا جائے، جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا جائے تو مؤدب انداز میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادب ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چال بازی دکھائی اور ایمان سے ہی نکل گئے، ایمان سے ہی پھسل گئے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو انہی اولیاء اکرام میں سے بہت سارے ایسے اولیاء اکرام جو اس ہندوستان کے سرزمین پر کہیں کہیں سے تشریف لائے اور دین متین کا کام کیا، بہت سارے اولیاء کرام جو اسی بھارت کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور یہاں سے پوری دنیا میں مذہب اسلام کو فروغ عطا فرمایا۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی کامل ایسا بھی ہے جسے شیخ تصوف بھی کہا جاتا ہے، جسے بندہ نواز بھی کہا جاتا ہے، جسے گیسو دراز بھی کہا جاتا ہے، جسے محمد حسینی بھی کہا جاتا ہے، جسے سید زادے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جسے ابو الفتح بھی کہا جاتا ہے، جسے صدر الدین بھی کہا جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب جب ہم کرناٹک کے سرزمین پر رہتے ہیں اور کرناٹک پر جس کی حکومت چلتی ہے اسے بندہ نواز گیسو دراز کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ ان کے حالات زندگی بھی ہم اپنے فکر میں بیٹھانے کی کوشش کر لیں۔ دلی کی سرزمین پر سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 4 رجب المرجب 721 ہجری میں ہوئی، سرکار بندہ نواز کی۔ اور آپ کے آبا و اجداد جو تھے دلی میں افغانستان سے تشریف لائے تھے۔ دلی کے سرزمین پر آپ کی پیدائش جب 721 ہجری میں ہوئی، آپ کا نام محمد حسینی رکھا گیا، اور حسینی اس لیے کہ امام حسین کے گھرانے سے، سرکار امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کا جو نسب ہے وہ 22ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے، سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے والد محترم کا نام سید یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کو سید راجہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے آپ مشہور ہوئے راجو قتال۔ اب قتال اسے کہتے ہیں جو قتل کرتا ہے، تو کیا آپ کے والد محترم نے قتل کیا؟ ہاں قتل کیا، لیکن اسے قتل کیا جس کو قتل کرنے کے بعد انسان بڑا مجاہدہ جیت جاتا ہے، بڑا جنگ جیت جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد محترم تھے سید یوسف، جنہیں راجہ قتال کے نام سے، راجو قتال کے نام سے جانا گیا، انہوں نے اپنے نفس کو قتل کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور پیر بھی انہوں نے کیسا پایا؟ نظام الدین اولیاء جیسا۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے مرید تھے سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز کے والد محترم۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی اور اس کے بعد 4 سال کی عمر ہوئی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے بعد آپ کے والد محترم آپ کو لے کر دولت آباد چلے گئے، دولت آباد جو دکن میں، وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی 10 سال کی عمر تھی سرکار بندہ نواز کی کہ قرآن مقدس کے حافظ بن گئے۔ 10 سال کی عمر میں ہمارے بچے نورانی قاعدہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مقدس کے حافظ بن گئے۔ 10 سال 1 مہینہ 4 دن کے ہو گئے تو پھر آپ کے والد محترم سرکار سید یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔
پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے تعلیم کو پورا کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار حضور بندہ نواز غوث الدراز کی عمر 15 سال کی ہوئی۔ اس وقت سرکار حضور بندہ نواز غوث الدراز اس ماحول میں بڑے ہونے لگے، باپ بھی سرکار محبوب الہی کا مرید، نانا بھی مرید، ماں بھی مریدہ، ماموں بھی مرید، یہ سب سرکار حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا تذکرہ ان کے دسترخوان پر بھی ہوتا تھا۔ جب بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے اولیاء کرام نظام الدین اولیاء کا ذکر ہوتا تھا، خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر ہوتا تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر ہوتا تھا، اور سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر ہوتا تھا۔ جب ذکر ہوتا رہا تو آپ اس چیز کو سنتے رہے، اور بچپن میں جو چیز سنی جاتی ہے نا اسے یاد رکھ لی جاتی ہے۔ 15 سال کی عمر ہے، آپ کے ماموں سے آپ کی والدہ کی کوئی رنجش ہوئی تو پھر حضرت بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں آپ دولت آباد کو چھوڑ کر پھر دلی کے سرزمین پر تشریف لے آئیں، اور ساتھ میں کون ہیں؟ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام سید حسین اور دوسرے کا نام محمد حسین، جسے ہم بندہ نواز غوث الدراز کے نام سے جانتے ہیں۔ جب آپ دلی کے سرزمین پر پہنچے، آپ کے آنے کے بعد اس سے پہلے تھا کہ سرکار محبوب الہی کا تو وصال ہو گیا تھا، اب ادھر سرکار بندہ نواز اپنی والدہ کے ساتھ دلی کے سرزمین پر تشریف لائیں، اور پہلے سے دل و دماغ میں بھرا تھا سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق۔ کیوں نہ ہو، جب دسترخوان پر باتیں ہوتی، جب گھروں میں باتیں ہوتی تھی تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی جب باتیں ہوتی تو سرکار بندہ نواز غوث الدراز اپنے دل و دماغ میں نقش فرما لیے، اور غائبانہ ابھی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو آپ نے دیکھا بھی نہ تھا کہ آپ سے عشق کر بیٹھے، محبت کر بیٹھے۔ جیسے ہی آئے ہیں دلی کے سرزمین پر، 15 سال کی عمر ہے سرکار بندہ نواز غوث الدراز کی، اور آپ گئے ہیں اس مسجد میں جسے قطب الدین ایبک جس نے قطب مینار بنایا ہے، ان کی مسجد جامع مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نماز ادا کر رہے تھے، دیکھتے کیا ہے، نماز کے بعد جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑی تو کسی اور شخص پر نہیں پڑی ہے، پہلی نگاہ جب پڑی ہے تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی پہ پڑی۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی پر نظر پڑی، نماز ختم کر کر جیسے باہر آئے دامن سے لپٹ گئے، کہا سرکار مرید فرما لیں، بیعت کر لیں۔ سرکار بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابھی عمر 15 سال کی ہے، ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر مرید ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیے۔ پھر سرکار بندہ نواز نے کہا میں تو مرید ہو جاؤں گا، لیکن جو میرا تعلیمی سلسلہ ہے میں چاہتا ہوں اسے چھوڑ دوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں رہنے لگوں، تصوف سیکھنے لگوں۔ سرکار حضور نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں میں مرید کر لیتا ہوں میرے بیٹے، لیکن تجھ سے وہ امید ہے جو امید مجھے کسی سے نہیں ہے۔ تمہیں اور تعلیم حاصل کرنا ہے، تمہیں اور پڑھنا ہے۔ سرکار بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بات کو مانی، بیعت ہونے کے بعد پھر تعلیم سیکھنے چلے گئے، اور پھر تعلیم حاصل 4 سال کی ہے۔ جب تمام علوم و فنون پر عبقری شخصیت حاصل ہو گئی، اس کے بعد 19 سال کی جوانی میں سرکار حضور بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا سرکار آپ نے کہا تھا میں تعلیم حاصل کر لوں، اب میں تعلیم حاصل کر لیا ہوں، اب آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اب کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے دربار ہی میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار حضور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار بندہ نواز کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا بیٹا اب تجھے جو ذمہ داری ہوتی ہے، تم نے وہ تعلیم حاصل کی، اب تجھے تربیت حاصل کرنی ہے، اور تمہیں یہاں رہنا ہے، جو بھی تحفہ تحائف آتا ہے اس کی تقسیم پر تجھے مامور کیا جاتا ہے۔ سرکار بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ آپ جو بھی تحفے تحائف آتے تھے اسے آپ تقسیم کیا کرتے تھے، یہیں تک نہیں جو آپ کے حصے میں آتے تھے سرکار بندہ نواز اسے بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ سید زادے محمد حسینی یہ تو بندہ نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ نوازنے میں آگے رہتے ہیں۔
اسی وقت سے آپ کو بندہ نواز کہا جانے لگا۔ سرکار حضور بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنی کتاب میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے ایسا مجھ پر شفقت فرمائی کہ میں ایک روز اپنی پیر و مرشد کے بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے کہا کہ پیر و مرشد نے کہا اے محمد حسینی تمہارا معمول کیا ہے؟ کیا تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر کے بعد تیرا وضو باقی رہتا ہے؟ تو سرکار بندہ نواز نے کہا کہ الحمدللہ میرا وضو باقی رہتا ہے۔ تو سرکار نصر الدین چراغ دہلوی نے کیا کہا بیٹا تو پھر فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو سرکار بندہ نواز نے معمول بنا لیا، 2 رکعت اشراق پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا کیا جب اشراق کی نماز تم پڑھ لیتے ہو اس وقت تمہارا وضو باقی رہتا ہے؟ کہا حضور اس وقت بھی میرا وضو باقی رہتا ہے۔ تو پھر ایسا کرو نا 4 رکعت چاشت کی نماز بھی بڑھا لو، 4 رکعت وہ بھی بڑھا لو۔ یہاں تک کہ پھر فرماتے ہیں کہ میں سرکار نصر الدین چراغ دہلوی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اے محمد حسینی کیا تم روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کے علاوہ؟ میں نے کہا ہاں میں رجب کے اکثر و بیشتر دنوں کے روزے رکھتا ہوں۔ کہا شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں؟ کہا ہاں شعبان کے مہینے کے 9 روزے رکھتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے کہا بیٹا تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شعبان کے 21 روز اور بڑھا لو اور 3 مہینے کے روزے کا ثواب تم پاتے رہو؟ تو میں نے اس وقت سے رجب شعبان رمضان تینوں مہینے کے روزے لگاتار رکھنا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ سرکار بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ تعالی نے۔ آپ کے تقوی کا عالم الگ تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 36 سال کی ہوئی، آپ کے پیر و مرشد کی عمر 59 سال کی ہوئی، جب آپ اپنے بستر پہ تھے سرکار نصر الدین چراغ دہلوی آخری مرحلے چل رہے تھے، تو اس وقت ایک مولانا زین الدین صاحب تھے، انہوں نے آ کر سرکار نصر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں کہنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ آپ اپنے خلفاء میں سے کسی کو اپنا جانشین بنا لیں۔ اور سلسلہ چشتیہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی سلسلہ چشتیہ کا کوئی بزرگ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو پھر اپنے خلفاء میں سے اپنے خلیفوں میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین بنا دیا کرتے تھے۔ ویسے ہی جیسے کہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو سرکار نظام الدین اولیاء نے اپنا جانشین بنایا۔ جانتے ہیں سرکار نظام الدین اولیاء کے سب سے چہیتے کون تھے؟ سرکار امیر خسرو سب سے چہیتے، یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو اور سرکار محبوب الہی کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک شخص آیا سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دیکھا ادھر ادھر کچھ ملا نہیں تو اپنی جوتی کو لیا، کہا اسے لے جاؤ تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ وہ شخص جوتی کو لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنے سینے سے لگاتا ہے، لگانے کے بعد چل جانے لگتا ہے۔ اب راستے بھر یہ سوچتا رہتا ہے اگر درہم و دینار مل جاتے، سونے چاندی مل جاتے، روپے پیسے مل جاتے تو اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا، لیکن نظام الدین اولیاء نے اپنی جوتی کو میرے حوالے کر دیا ہے، اب میں اس جوتی سے کیسے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا؟ یہ سوچ کے وہ جا رہا تھا، لیکن ادھر سے آنے والا کوئی عاشق تھا، آنے والا عاشق محبوب الہی تھا۔ جیسے قریب آنے لگے وہ ادھر ادھر سونگتا ہوا پھرتا ہوا، جب قریب آیا تو آنے کے بعد وہ جو راہی جو آ رہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا اے شخص یہ بتا تو آ کہاں سے رہا ہے؟ کہا میں دلی سے آ رہا ہوں۔ دلی سے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کیا تجھے کچھ محبوب الہی نے دیا ہے؟ کہا ہاں وہ اپنی جوتی کو دے دیا ہے۔ کہا جوتی کہاں رکھا ہے؟ کہا میں اپنے بغل میں رکھا ہوں۔ کہا بغل سے جوتی نکال، یہ جوتی بغل میں رکھنے کی جگہ نہیں، یہ جوتی تو میرے سر پہ رکھنے کی جگہ ہے۔ لیا ہے اسے اور لینے کے بعد اپنے سر پہ رکھ لیا ہے۔ کہا اس جوتی کو تم مجھے دو گے؟ تو کہا میں ایسے کیسے دے دوں، میں تو گیا تھا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے کچھ عطا کر دیجئے، لیکن انہوں نے جوتی دے دی۔ لیکن یاد رکھنا نظام الدین اولیاء وہ دیکھ رہے تھے جو یہ شخص نہیں دیکھ رہا تھا، جو سرکار محبوب الہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی
सरकार अमीर खुसरू ने कहा कि तुम जानते हो इस जूती की कीमत इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता, ये जूती मुझे दे दे और आपके पास जितने दिरहम और दीनार थे, जितने पैसे थे, तमाम के तमाम उस शख्स को दे दिया। कहा जाओ अपनी बेटी की शादी करो, ये तुम्हारे लिए मुबारक है, ये जूती शरीफ मेरे लिए मुबारक है। आप लेकर फिर वापस आए और आने के बाद जैसे ही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हो रहे थे, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत अमीर खुसरू को दूर से आते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। कहा देखो मेरा अमीर खुसरू आ रहा। अगर शरीयत इजाज़त देती तो एक ही कब्र में मैं भी होता, अमीर खुसरू भी होते। इतनी मोहब्बत, अगर मोहब्बताना अगर आपको सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर देना है तो सबसे पहले हजरत अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिर दीजिए, उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर दीजिए। फिर देखिए हाजिरी का क्या मतलब होता है, क्या मोहब्बत भरा हाजिरी आपकी होती है। ये है सरकार अमीर खुसरू। लेकिन मालूम है जब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का आखिरी मरहला आया ना, लोगों में ये मशहूर था कि सबसे ज़्यादा तो मोहब्बत अमीर खुसरू से करते हैं, तो जानशीन भी बनाएंगे। और उस वक्त सब खुलफा थे, अमीर खुसरू भी खलीफा थे, उस वक्त हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी भी खलीफा थे, सब खलीफा थे। लोगों में यह मशहूर कि अगर किसी को अपना जानशीन बनाएंगे तो वो अमीर खुसरू होंगे। जब खिलाफत और जब जानशीनी का मामला आया तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया लोगों को जमा कर कर कहते हैं कि निज़ाम चाहे खुसरू, निज़ाम चाहे खुसरू, अल्लाह चाहे नसीर। निज़ाम चाहे खुसरू, अल्लाह चाहे नसीर। निज़ाम तो चाहता है खुसरू बन जाए जानशीन, लेकिन रब चाहता है कि नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बन जाए। ये सिलसिला चिश्तिया का मामला था कि अपने खुलफा में से किसी को अपना जानशीन बना देते। तो इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना जानशीन सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को बनाया। जब सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के जाने का जब आखिरी वक्त आया तो उस वक्त मौलाना ज़ैनुद्दीन एक थे, उन्होंने आए और कहना शुरू कर दिया आप तो अब जा रहे हैं, तो फिर आप अपना कोई जानशीन बना दें। तो कहा अगर इसी बात है तो मेरे खुलफा के फहरिस्त निकाल कर लेकर आओ। फहरिस्त लाया गया। जब फहरिस्त को पेश किया गया, सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जब फहरिस्त को देखते हैं तो फरमाते हैं ये किन लोगों का नाम तुमने लिख कर ले आया। उन्हें कहो कि जानशीनी का बोझ उठाना आसान नहीं है। उन्हें कहो कि अपने ईमान पर खात्मा के लिए दुआएं करें। जाओ दूसरी लिस्ट को बना के लेकर आओ। दूसरे फहरिस्त बने और उसे मुख्तसर कर कर फिर सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह में पेश किया गया। फिर आप देखते हैं अब आप जलाल में आ जाते हैं, फरमाने लगते हैं ये तो बताओ इन फहरिस्त के नामों में मोहम्मद हुसैनी का नाम कहाँ है, मोहम्मद हुसैनी का नाम कहाँ है। अब जैसे ही ये अल्फाज जबान से निकले हैं सब थर थर कांपने लगे। फिर वापस गए, उसमें सरकार बंदा नवाज का नाम लिख कर लाया गया। जैसे लाया गया सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने उन्हीं को अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दिया, अपना जानशीन। और ये मोहब्बत भी कैसी थी सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की, सरकार बंदा नवाज के सुदराज से मोहब्बत कैसी कि जब आपको मालूम हुआ कि मेरे पीरो मुर्शिद कहीं से तशरीफ ला रहे हैं, आप अपने हुजरे से निकले, दौड़ते हुए पैदल पांव दौड़ते हुए चले गए और जाने के बाद अपने पीरो मुर्शिद को रास्ते ही पर रोक लिया और कदम को बोसा देने लगे। जैसे ही कदम को बोसा देते हैं आपके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं और नीचे बोसा दो। सरकार बंदा नवाज और नीचे कदम के नीचे तलवे पे बोसा देने लगते हैं। घोड़े पे सवार थे, फरमाया और नीचे बोसा दो। अब बताएं कि पांव ये कदम किस पर रखा जाता है, जिस घोड़े पे बैठा रहा जाता है उस पर पांव रखे रहते हैं। जब उसको चूमना शुरू किया फिर सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं बेटा और नीचे चूमो। जैसे ही नीचे देखते हैं तो घोड़े का पांव था, घोड़े के पांव को चूमा, कहा और नीचे चूमो और नीचे। आपने घोड़े के नाल को चूमा। जैसे ही चूमना था लोगों ने पूछा, आपके पीरो मुर्शिद ने कहा और नीचे चूमो और नीचे चूमो। आप चूमते चले गए, चूमते चले गए, लेकिन उन चूमने में आपने देखा क्या है। सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं ए लोगों, मेरे पीरो मुर्शिद ने तो कहा है नीचे चूमो नीचे चूमो। मैं चूमता गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर चूमने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम अता फरमाता रहा और मुझे वो मकाम मिलता रहा। सरकार बंदा नवाज के सुदराजी हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की पालकी को उठाया,
اور اٹھانے کے بعد چلنے لگے. پالکی میں بال پھنس گئے, پورے بال نہیں, بال کے کچھ حصے پھنس گئے. اور اس وقت بھی سرکار بندہ نواز کے سدراز, اس زمانے میں جو سید ہوتے تھے وہ اپنے بال کو بڑے رکھتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سرکار بندہ نواز بھی رکھے تھے, لیکن کچھ بال کے حصے آپ کے پالکی میں چلے گئے اور آپ چلنا شروع کیے. درد کافی ہوا اور خون بھی بہت زیادہ بہنے لگے, لیکن پیر و مرشد کا ادب ایسا رہا کہ درد تو ہے, اس درد کی وجہ سے میں پالکی نیچے کیسے رکھ دوں. آپ وہ درد سہتے رہے جیسے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہنچنا تھا. سرکار بندہ نواز نے اپنے بال کو نکالا, خون سے شرابور ہے, خون ٹپک رہے ہیں بالوں سے. آپ کے پیر و مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنی زبان سے فرما دیا گیسو دراز. جیسے گیسو دراز فرمایا تو اس بال کو پوری زندگی چھوڑ دیے. بال کے سب حصے کو کاٹتے تھے, لیکن اس بال کے حصے کو نہیں کاٹتے جو پالکی میں لگ گیا تھا, پوری زندگی اسے رکھتے رہیں. سرکار عبدالحق محدث دہلوی خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز نے پوری زندگی اس بال کو نہ کاٹا اور اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے. اتنی محبت سرکار حضور بندہ نواز اپنے پیر و مرشد سے کرتے تھے, یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا, یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا جب وصال ہوا ہے, غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد جس چارپائی پر آپ کو غسل دیا گیا, اس چارپائی کے رسیوں کو کھول کر سرکار بندہ نواز نے اپنے جسم سے لگا لیا, اور جسم لگانے کے بعد اس چارپائی کے حصے کے رسی کو جس کو آپ عطا فرما دیتے وہ ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے. اس قدر محبت تھی سرکار بندہ نواز کے سدراز وہ اپنے پیر و مرشد سے. جب سرکار بندہ نواز کے سدراز علی احمد رضوان کے پیر و مرشد جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی جدائی ایسی رہی کہ آپ دلی کو بھی چھوڑ کر جانے لگے. اب دلی کو چھوڑ کر جب آپ گلبرگہ جانے کا ارادہ پہلے نہیں کیا تھا, پہلے دولت آباد ارادہ کیا تھا جہاں آپ کے والد محترم کا مزار مبارک تھا, آپ نے وہاں ارادہ کیا. لیکن جب جانے لگے تو اس وقت گلبرگہ کا جو بادشاہ تھا فیروز شاہ تھا, اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سرکار بندہ نواز وہاں چلے جائے, ہم چاہتے ہیں کہ گلبرگہ شریف میں تشریف لے جائے. سرکار حضور بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ راستے میں تھے کہ وہ بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے فیروز شاہ, جو آیا سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں اور سرکار بندہ نواز کے پالکی کو خود اپنے کندھوں پہ سوار کیا. سرکار بندہ نواز کہنے لگے میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا تھا جب میں نے پالکی اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا تو میرے پیر و مرشد نے کہا تھا اے بندہ نواز, اے محمد حسینی, آج تو نے میرے پالکی کو اٹھایا ہے, کل ایسا وقت آئے گا کہ اپنے وقت کا بادشاہ اپنے کندھوں پر تیرا پالکی اٹھاتا ہوا چلے گا. اس وقت چلے اور انہیں سرکار حضور بندہ نواز کے سدراز کو اپنے گلبرگاہ میں رکھ لیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. سرکار امام حسن بصری سے لے کر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی تک جو سلسلے کے بزرگان دین ہیں, بڑے محقق, اپنے وقت مجتہد بھی تھے, لیکن انہوں نے ایک کتاب نہیں لکھی. لیکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے کہا تھا نا کہ بیٹا میں تجھے وہ دیکھ رہا ہوں جو کسی میں نہیں دیکھ رہا. سرکار بندہ نواز گیسو دراز نے 105 کتابیں لکھی, ہر علوم و فنون پر 105 کتابیں آپ نے لکھ دی, اور اہل علم اس سے پیاس کو بجھا رہے ہیں. سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ 104 سال 4 مہینہ 12 دن اس دنیا میں رہیں. کتنی لمبی عمر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی تو خدمت بھی بہت لیا. 104 سال 4 مہینہ 12 دن اس دنیا میں رہیں, اور فیروز شاہ کچھ مہینہ پہلے انتقال کر گئے تھے تو آپ کے بھائی احمد شاہ منصب بادشاہت پر آئے, اور انہوں نے ہی سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی اتنی اچھی عالی شان مزار شریف کو بنایا, اتنا بڑا گنبد بنایا کہ کہیں بھی کسی بھی بزرگ کے گنبد ایسے نہیں ہے. اتنا بڑا گنبد بنایا. سرکار حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بھی بہت ہیں. ایک کرامت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھی تھی, اب اس کو کسی نے ورغلا دیا, ہر دور میں ایسے رہیں پریشان کرنے والے. اب اس بوڑھیا نے اپنے بیٹے کو, زندہ بیٹے کو کفن میں لپیٹ دیا, اور لپیٹنے کے بعد
سرکار بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے. سرکار بندہ نواز نے کہا زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ ولی ہے, ولی ہے, ولایت کی شان رکھتے ہیں. ولی اپنی آنکھوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں. وہ ظاہری باطنی سب کچھ دیکھتے ہیں. وہ سوچ رہی تھی کپڑے کے اندر زندہ ہے یا مردہ یہ کیا جانے. اللہ نے وہ طاقت آنکھوں میں دی ہے, کپڑے کے اندر کیا زمین کے اندر بھی دیکھ لیا کرتے. سرکار حضور بندہ نواز نے فرمایا کہ زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے. اب بڑھیا ہنگامہ کر دی, کہنے لگی ہم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئی, نماز جنازہ نہیں پڑھائے. لوگ بھیڑ لگا دیے. لگانے کے بعد کہا جب تم چاہتی ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں. آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور حجرے میں چلے گئے جیسے جانا تھا. اب بڑھیا کہتی ہے اب اٹھ جا بیٹے, وہ چلے گئے لیکن اٹھتا کہاں. آپ نے پہلے ہی فرما دیا زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی, گویا کہ مردوں کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی. آپ کے لفظ سے یہ نکلا تھا کہ اس کے روح نکل گئے تھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. اب بڑھیا نے دیکھا اس کی سانسیں تو پہلے چل رہی تھی جب نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی, لیکن جب نماز جنازہ پڑھا دی گئی اس کی سانسیں بند ہو گئی. اب گھبراتے ہوئے روتے ہوئے سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رونے لگے, تڑپنے لگی, کہنے لگی کچھ لوگوں نے ورگلایا ہے اس لیے میں نے ایسا کی تھی, میرے بیٹے کو معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کی زندگی کو بخش دے. سرکار بندہ نواز غوث الدراز نے اپنے ہاتھ تک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی. جیسے ہی ابھی ہاتھ زمین پر نہیں گرے تھے ویسے ہی اس کا بیٹا اپنے کھاٹ سے اٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگا. سرکار بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو آزمانے کی بھی کوشش کی. ایک حسن تھے جن کے بہن کے داماد, اس نے کہا کہ کیا تم نے مرید ہو گئے ہو؟ کہا ہاں میں مرید بھی ہوا ہوں تو بندہ نواز سے ہوا ہوں. کہا کہ ان سے ہوئے, کیا اس میں قابلیت ہے کہ تم ان سے مرید ہو گئے؟ اس نے کہا کہ تم قابلیت دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے نظر نہیں آئے گا, ایک بار میرے پیر و مرشد کو دیکھ تو لو, دیکھ لو میرے پیر و مرشد کو, پھر سمجھ میں آئے گا میرا پیر و مرشد کہاں تک پہنچا ہوا ہے. کہا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے لے کر چلیے مجھے. جیسے ہی سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا, سرکار بندہ نواز ہے اپنے سر پر امامہ باندھے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھوں میں ایک چمڑے کا پنکھا لیے ہوئے ہیں جو سرخ لال پنکھے تھے. سرکار بندہ نواز اسے اپنے آپ کو ہوا دلوا رہے ہیں اور پھر اپنے سر پر امامہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مولانا حسن کی بہن کے داماد وہ جیسے قریب آیا اور دل میں خیال پیدا ہوا یہ اللہ کے ولی ہوں گے, یہ اللہ کے اگر سچے ولی ہوں گے تو میں جیسے ہی جاؤں گا وہ مجھے اپنا امامہ عطا فرما دیں گے اور مجھے پنکھا عطا فرما دیں گے. جیسے یہ خیال آیا, خیال ہونے کے بعد سرکار بندہ نواز غوث الدراز کے سامنے پیش بھی نہیں کیا تھا, جیسے ہی گیا ہے حاضری دی ہے. حاضری دینے کے بعد سرکار بندہ نواز غوث الدراز نے کہا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ میں تجھے امامہ دے دوں, تم نے یہ خیال کیا ہے میں تجھے پنکھا دے دوں, اگر تم اسی میں راضی ہو تو لو امامہ بھی لے لو پنکھے بھی لے لو. کہنے لگے سرکار مجھے امامہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو آپ کے فیض کی ضرورت ہے, مجھے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو آپ کے فیضان کی بہاروں کی ضرورت ہے. اگر وہ دے دے تو مجھے عطا کر دے تو میں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اللہ کے ولی اگر آپ ہوں گے تو میرے دل کی کیفیت کو سمجھ لیں گے. سرکار بندہ نواز نے کہا یاد رکھو میں تیرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں اور تیرے زبان پہ ادا ہونے والے الفاظ کو بھی جانتا ہوں. نہیں فرمایا حضرت امام غزالی نے, حجت الاسلام امام غزالی نے ایک بات بہت بڑی قیمتی فرمائی تھی کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر جاؤ, نہ جانے کب حکم نافذ ہو جائے گا. اگر تم کوئی بات کہتے حلال حرام کا حکم نافذ ہو جائے گا, مسلمان کافر کا حکم نافذ ہو جائے گا. تو جب عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبانوں کو سنبھال کر جاؤ, اور جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے جاؤ. اس لیے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں وہ سارا جہان دیکھتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں, وہ باطنی چیز بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے. سرکار بندہ نواز غوث الدراز وہ شخصیت ہے کہ تمام اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی ولایت کے پاور دیے ہیں, ایک ولایت کا پاور. لیکن سرکار بندہ نواز کو اللہ تبارک و تعالی نے دو ولایت کا پاور اللہ نے دیا ہے. اور کیسے دیا؟ سرکار بندہ نواز غوث الدراز ہیں
آپ بیان فرما رہے ہیں لوگوں کی جمع غفیر ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا اور ہونے کے بعد کہنے لگا سرکار بندہ نواز کے سدراز میں بھی کسی کا عاشق ہوں، کیا میں ان کے بارے میں کچھ کہہ دوں؟ سرکار بندہ نواز نے فرمایا اگر آپ کہنا چاہتے تو کہہ دو. وہ کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جس کا عاشق ہوں اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، میں جس کا عاشق ہوں اسے بڑے پیر کہا جاتا ہے، روشن ضمیر کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، محی الدین سرکار کہا جاتا ہے. میرا پیر یعنی میں جس کا عاشق ہوں ان کا حال تو یہ ہے کہ جب مدرسے میں جائے استاذ پڑھائے پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 18 پارہ قرآن مقدس سنا دے. جیسے ہی بتانا شروع کیا سرکار بندہ نواز گسود راز نے کہا سرکار غوث پاک کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے سرکار غوث پاک کا مقام، لیکن میں بھی کچھ ہوں. ظاہر سی بات ہے سرکار بندہ نواز کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. وہ ہماری نظروں سے دیکھیں، اپنی نظروں سے دیکھیں کتنے بڑے مقام ہیں جنہیں نصر الدین چراغ دہلوی نے پسند کیا ہوں. وہ نصر الدین چراغ دہلوی جنہیں محبوب الہی نے پسند کیا ہوں، وہ محبوب الہی جنہیں بابا فرید الدین گنج شکر نے پسند کیا ہو، وہ بابا گنج شکر جن کو قطب الدین بختیار کاکی نے پسند کیا ہو، وہ قطب الدین بختیار کاکی جن کو خواجہ غریب نواز نے پسند کیا ہو. کیوں نہ مقام اعلیٰ ہو. انہوں نے یہ بات کہہ دی، صرف اتنی سی بات، سرکار غوث پاک کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو میں بھی کچھ ہوں، اتنا کہنا تھا. سرکار بندہ نواز گسود راز اب زمین کے نیچے جیسے دیکھے کچھ نظر نہیں آ رہا، جیسے نیچے دیکھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا. پہلے حال یہ تھا زمین کی طرف دیکھتے تحت الثری نظر آ جاتا، آسمان کے اوپر دیکھتے عرش معلی نظر آ جاتا. ادھر ادھر دیکھا پریشان ہو گئے، پریشانی کی عالم تھی. جو باطنی فیض تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے اپنے پیر و مرشد کا خیال کیا، کہا اے میرے پیر و مرشد نصر الدین چراغ دہلوی میری مدد فرمائے. سرکار نصر الدین چراغ دہلوی کو جیسے ہی آواز دی ویسے ہی گلبرگاہ شریف میں نصر الدین چراغ دہلوی کی آمد ہو گئی. اب اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سنا نہیں کرتے. اگر اللہ کے ولی سنا نہیں کرتے تو جیسے ہی بلایا گیا کیسے آ گئے؟ بلایا گیا تبھی تو آ گئے. ہم بلاتے اس لیے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ مدد کرتے. ہم جہاں دیا جاتا ہے وہیں ہم مانگتے ہیں. ہم تمہارے تھانوی سے نہیں مانگتے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. ہم تمہارے گنگوہی سے نہیں مانگتے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ دے گا کہاں سے؟ ہم مانگتے وہاں سے ہیں جہاں سے ہمیں ملتا. جیسے ہی سرکار بندہ نواز نے ارادہ کیا، اپنے پیر و مرشد کا خیال کیا، بلایا، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی حاضر ہو گئے. کہا پیر و مرشد اب مجھے جو فیضان جو میرے باطنی تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ تو بتائیے میرے ساتھ کیا ہو گیا. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ میں گئے اور مراقبہ میں دیکھنے لگے. مراقبہ میں دیکھتے کیا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار بندہ نواز کے سدراس کی ولایت کو سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے. جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ فرمائی تو سرکار غوث اعظم جلال میں تھے. سرکار نصر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اے بندہ نواز کے سدراس، یاد رکھو تمہاری ولایت کو سرکار غوث اعظم نے سلب کر لیا ہے، ابھی وہ جلال میں ہے. سرکار بندہ نواز نے کہا اے میرے پیر و مرشد آپ کہیے مجھے میری ولایت مجھے واپس فرما دے. جیسے یہ کہا سرکار نصر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں سرکار غوث اعظم ابھی جلال میں ہے، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں. سرکار نصر الدین چراغ دہلوی نے اپنے پیر و مرشد کا خیال کیا. جیسے ہی خیال کیا اور اپنے پیر و مرشد سرکار نظام الدین
الدین اولیاء کو بلانا تھا، جیسے ہی بلایا اور پوچھنے لگے اے سرکار نظام الدین اولیاء میری مدد کو تشریف لائے. سرکار نظام الدین اولیاء گلبرگہ شریف میں تشریف لا گئے ہیں، لاتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا کیا بات ہے، کہا بات یہ ہے کہ میرا جو مرید ہے بندہ نواز اس کے ولایت کو سرکار غوث اعظم نے سلب کر لیا ہے. اتنا کہنا تھا. آپ بھی مراقبہ میں گئے، مراقبہ میں دیکھتے کیا ہے سرکار غوث اعظم ابھی جلال میں ہے. کہا میں ان سے کچھ نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے پیر و مرشد سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کو بلا سکتا ہوں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر جیسے ہی بلایا ہے تشریف گلبرگہ شریف لے کر آئے ہیں. گلبرگہ شریف میں بابا فرید الدین گنج شکر ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، نصر الدین چراغ دہلوی ہے، سرکار بندہ نواز ہے. جیسے ہی کہا ہے سرکار نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد سرکار بابا فرید الدین گنج شکر سے کہ سرکار مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں درخواست پیش کیجیے تاکہ ولایت کو پھر واپس دے دیا جائے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ابھی غوث اعظم جلال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے میں اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں. کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں. جیسے ہی اپنے پیر و مرشد سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا ہے، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار گلبرگہ شریف میں تشریف لے آئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہی ریکویسٹ کر دیجیے، آپ ہی درخواست پیش کر دیجیے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تاکہ سرکار غوث اعظم بندہ نواز کی ولایت کو پھر واپس فرما دے. سرکار قطب الدین بختیار کاکی مراقبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سرکار غوث اعظم ابھی جلال میں ہے، ابھی غصے میں ہے. کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں میں اپنے پیر و مرشد سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری کو بلا سکتا ہوں. وہ جب تشریف لائیں گے وہ ضرور ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست پیش کر سکتے ہیں. سرکار خواجہ قریب نواز جیسے ہی پہنچے گلبرگہ شریف میں آپ مراقبہ فرماتے ہیں. جیسے ہی مراقبہ فرمایا دیکھا سرکار غوث اعظم کو آپ اب بھی جلال میں ہے. کہنے لگے اے قطب الدین بختیار کاکی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابھی غوث اعظم جلال میں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں. آپ اپنے پیر و مرشد سرکار عثمان ہارونی کو بلایا. سرکار عثمان ہارون گلبرگہ شریف میں ہے. اب گلبرگہ شریف میں سرکار عثمان ہارونی بھی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز بھی ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر بھی ہے، سرکار نظام الدین اولیاء بھی ہے، سرکار نصر الدین چراغ دہلوی ہے، سرکار بندہ نواز ہے. تمام اولیاء کرام پورے ہندوستان کے ایک جگہ جمع ہو گئے جسے گلبرگہ شریف کہا جاتا ہے. جاؤ گلبرگہ شریف، وہاں سے فیض ملے گا بندہ نواز کا بھی، وہاں سے فیض ملے گا نظام الدین اولیاء کا بھی، وہاں سے فیض ملے گا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی، وہاں سے فیض ملے گا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا بھی، وہاں سے فیض ملے گا سرکار معین الدین حسن سنجری کا بھی، وہاں سے فیض ملے گا عثمان ہارونی کا بھی. تمام کے تمام اکٹھا تھے. حضرت عثمان ہارونی سے کہا گیا، حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے لگے. جلوہ افروز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. دیکھنے لگے، کہنے لگے اے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مرید کا مرید بندہ نواز ہے جس کے ولایت کو صرف سرکار غوث اعظم آپ کے لاڈلے بیٹے نے کر لیا ہے. آپ انہیں کہیے کہ دوبارہ واپس کر دے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو، جب غوث اعظم جلال میں ہوتے ہیں اس وقت ان کی ماں فاطمہ ہی کچھ کہہ سکتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے بیٹا پھر ولایت واپس کر دے. سرکار غوث اعظم نے اس وقت ولایت واپس کر دیا. رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سب کو ایک ولایت عطا فرما دی ہے لیکن بندہ نواز کو دو ولایت عطا فرما دے. سرکار بندہ نواز کو دو ولایت اللہ رب العزت نے دی ہے. سب کو ایک ہے لیکن بندہ نواز کو دو ہے. اب جائے گلبرگہ شریف، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں جتنے ہیں سب گئے ہوں گے، سب حاضری دیے ہوں گے اور سب ان کے فیضان سے مالا مال ہوئے ہوں گے. اس کا وقت چل رہا ہے پورے کرناٹک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر سرکار بندہ نواز گسو دراز کہ فیضان ساون بھادو کی طرف برس بھی رہے ہیں اور بٹ بھی رہے ہیں، سب فیض اٹھا رہے ہیں. سرکار بندہ نواز گسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی.
حال یہ تھا تقویٰ طہارت اتنے بلند تھے، اتنے بلند، انسان تو انسان، ان کے خوف سے جنات بھی بھاگتے تھے، جنات بھی بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے تھے سرکار بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں، اور ایسی جگہ ان کو ٹھہرایا گیا جہاں پہ جتنے جنات ہوتے تھے سب وہاں پہ اپنی پلاننگ کرتے تھے، وہاں پہ ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جب آپ وہاں گئے اور جانے کے بعد وہیں پر آپ موجود تھے، جب آپ کا خادم نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے پورے اعضائے بدن الگ الگ ہو گئے تھے۔ وہ خوف سے ڈر گیا، وہ اس لیے ڈر گیا کہ یہاں تو جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ خواجہ صاحب کو کچھ جناتوں نے کر دیا ہو۔ جب وہ واپس جاتا ہے لوگوں کو بلا کر لاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، سرکار بندہ نواز گسودراز اپنے دونوں زانوں کو جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی سرکار بندہ نواز گسودراز اپنی ورد و وظائف سے فارغ ہوئے، جب باہر نکلتے ہیں پوچھتے ہیں میں نے پہلے یہ دیکھا اب یہ دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جانتے ہو میں کسی اور کے خوف سے میرا اعضائے بدن الگ الگ نہیں ہوا، بلکہ جب اللہ کا خوف جب زیادہ طاری ہو جاتا ہے تو میرے بدن الگ ہو جاتے ہیں، ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں، پاؤں الگ ہو جاتے ہیں، گردن الگ ہو جاتے ہیں، سب دھڑ الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک مجسمہ تیار فرما دیتا ہے، میں پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہوں، دوبارہ سے اچھا ہو جاتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا تم جس خوف سے بھاگے پھرے ہو یہاں پر جناتوں کا بسیرا تھا، لیکن جیسے ہی میرے قدم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدم کی برکتوں سے تمام جناتوں کو دور کر دیا۔ تو شریر انسان ہی کیا، جنات بھی بھاگ جایا کرتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز گسودراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شان ہیں، بڑے کمالات ہیں، اگر رودات سنانا چاہا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ مرید کرنے کا بھی بڑا الگ انداز تھا۔ کوئی بھی مرید ہونے آتے تو سب سے پہلے آپ یہی کہتے، اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے، بہت کم تر، اور پھر اس کے بعد جب مرید کرتے تو سب سے پہلی بات یہی کہتے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ نظر ہے نا، نماز کی پابندی، نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت اگر کسی نے کر لیا اس دور میں، اگر کسی نے نظر کی حفاظت صرف کر لی تو اللہ اس کے ولایت عطا فرما دیں، کیونکہ آج نظر کی جو حفاظت کر لے گا صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہے وہ، اسی لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ سرکار بندہ نواز گسودراج کی بارگاہ میں جائیں تو الگ الگ جگہ پہ نصیحتیں لکھی رہتی ہیں، تو صرف جانا تفریح کے لیے نہیں، ہم جا رہے ہیں بہت زیادہ بزنس کر لیے، تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے، کیوں نہ کہیں جا کر گھوم پھر لیا جائے، اس لیے نہیں، کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جایا جائے تو جانے کے بعد یہ دل میں خیال ہو کہ ان کے جو فرمودات ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں، ان کی جو زندگی تھی وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ نصیحتیں لکھی ہوں گی، اس نصیحتوں میں سے کوئی بھی نصیحت پر آپ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار بندہ نواز گسودراج کے سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت کو ہم سب کے سینوں میں پنہا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔